اور اسرائیل نے غزہ پر بمباری کر کے مزید 60 فلسطینیوں کو شہید کر دیا ہے، جبکہ جبالیہ پناہ گزین کیمپ میں ملبے سے 20 بچوں سمیت 70 افراد کی لاشیں برآمد ہوئی ہیں۔ کنٹرولر جیو نیوز نسیم حیدر نے غزہ کا دورہ کرنے والی پاکستانی امریکن خاتون ڈاکٹر ہنا چیمہ سے بات کی ہے اور یہ جاننے کی کوشش کی ہے کہ تباہ علاقوں کی صورتحال کیا ہے۔ ڈاکٹر ہنا چیمہ، آپ نے حال ہی میں غزہ کا دورہ کیا ہے۔ یہ تو واضح ہے کہ اسرائیل غزہ پر بمباری کر کے تقریباً تمام اسپتالوں کو تباہ کر چکا ہے اور اب رفح پر بمباری جاری ہے۔ یہ بتائیے کہ جب آپ وہاں گئی تھی تو آپ نے کیا دیکھا؟ میں بیس تھی اماراتی ہاسپٹل رفح میں۔ اماراتی ہاسپٹل خاصا چھوٹا ہسپتال ہے، 42 بیڈ ہسپتال ہے، اور اس وقت یہ مٹرنٹی ہسپتال ہے اور اس پہ اتنا زیادہ بوجھ تھا کہ وہ 42 بیڈ ہسپتال 300 سے 400 لوگوں کو ڈیلی دیکھ رہا تھا، اور ہم اتنی زیادہ جو پیشنٹس کو ایڈمٹ کرتے تھے، اور بہت ساری پیشنٹس ہوتی تھیں جن کو ہمیں واپس بھیجنا پڑتا تھا اور ہم ان کو کیئر نہیں دے پاتے تھے۔ تو اس وقت میری ان سے بات ہوئی ہے جو میڈیکل ڈائریکٹر ہے، اور یہ ہسپتال انہوں نے اس وقت اسرائیل نے ان کا فرنٹ گیٹ اڑا دیا، لوگوں کو اتنا ہراساں کیا کہ لوگ وہاں پہ اب پیشنٹس آ نہیں پا رہے، کیونکہ اس کے آس پاس جو بھی موومنٹ ہوتی ہے وہ اس کو دے ہٹ دم، یعنی آرٹلری شیلز اور جو ڈرونز اڑ رہے ہیں اس کے آس پاس۔ تو اب وہ ڈاکٹر مجھے بتاتے ہیں کہ وہ ڈر کے مارے وہ نہیں جا پا رہے۔ ڈاکٹر ہنا، 7 اکتوبر سے جاری کارروائی میں تقریباً 36,000 سے زائد فلسطینیوں کو شہید کیا جا چکا ہے، لاکھوں تقریباً زخمی ہیں۔ ایسا تو اگر کسی ترقی یافتہ ملک میں بھی ہو کہ اتنے بڑی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ زخمی ہوں تو ان کا علاج جو ہے وہ ایک چیلنج ہوگا۔ تو امریکہ سے کتنے پاکستانی یا کتنے اوور آل جو ڈاکٹر ہیں وہ یا نرسیں ہیں وہ گئے ہیں وہاں پر علاج کے لیے؟ ابھی تک ایٹ لیسٹ کوئی 300 پلس لوگ گئے ہوں گے، کیونکہ ہمارے یہ جو ڈیلس ٹیکسس الون ہے ادھر سے کم از کم مجھے 30 ڈاکٹروں کا پتہ ہے جو یہاں سے گئے ہیں، اور زیادہ تر وہ پاکستانی اوریجن کے ڈاکٹرز ہیں۔ however you're very right، کیونکہ یہ بہت مشکل ہے، بلکہ جس ٹائم میں وہاں پہ گئی تھی جو پہلی سوچ تھی وہ میرے مائنڈ میں یہی آئی تھی کہ یہ کیسے اس کو بلڈ کریں گے، کیونکہ اس قدر ڈسٹرکشن ہے کہ the intention is to completely destroy غزہ، کہ سب کچھ ختم کر دے اور لوگ ادھر بنا نہ سکیں۔ آپ دیکھیں کہ وہاں پہ سارا الیکٹریکل سسٹم تباہ کر دیا، سوئج سسٹم تباہ کر دیا، سوئج فلو آپ کی روڈز پہ آیا ہوا ہے، لوگوں کے گھر تباہ ہو گئے، سب گھر تباہ ہو گئے، بزنسز تباہ ہو گئے۔ تو جس ٹائم آپ وہاں پہ جاتے ہیں اس قدر ڈسٹرکشن ہے کہ آپ کی پہلی سوچ یہ ہوتی ہے کہ خدایا یہ واپس کیسے آئیں گے، اور وہ جس اوور ویلمنگ سوچ اگر ہم باہر سے آنے والے یہ فیل کرتے ہیں، تو جس ٹائم آپ فلسطینیوں سے بات کریں تو وہ تو وہ اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن بہت زیادہ مشکل حالت۔ ڈاکٹر ہنا، اقوام متحدہ کی جو ریلیف ایجنسی ہے اسے اسرائیلی کابینہ اب دہشت گرد قرار دینے پر غور کر رہی ہے۔ اگر یہ اقدام ہو گیا تو پھر فلسطینیوں کی جو امداد ہے، طبی ہو یا غذا وغیرہ جو بھی چیزیں ہیں دیگر، وہ کتنا بڑا چیلنج بن جائیں گی اس صورتحال میں؟ وہ اونروا ہے اور اس کو وہ اتنا اچھا کام کر رہے ہیں، اور آلریڈی اس کی فنڈنگ امریکہ نے بہت ساری روک دی ہوئی ہے، اور اس کو آلریڈی لوگ بہت زیادہ اس کو فیس کر رہے ہیں ڈیفیکلٹی اس کے فنڈنگ ڈکریز ہونے سے۔ اگر اس کو وہ دہشت گرد قرار دیتے تھے، لٹرلی کام ہی وہ میجر کام ہی اونروا کر رہی ہے وہاں پہ، اور بہت ساری اچھی آرگنائزیشنز ہیں، ہماری الخدمت بھی ہے، اور ملٹیپل ادر آرگنائزیشنز ہیں جو کہ بہت اچھا کام کر رہی ہیں، لیکن یہ ان کی مین آرگنائزیشن ہے جو سارا کام اور ساری ڈسٹریبیوشن ایڈ وغیرہ سب کچھ یہ لوگ کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر ہنا چیمہ، آپ کا بہت بہت شکریہ۔